بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ پیشہ ور فقیروں کو 1 روپیہ بھی دینا حرام ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو بتاتے ہیں۔ ایسے لوگ جو حقیقت میں ضرورت مند اور محتاج نہ ہوں بلکہ بھیک مانگنا ان کا پیشہ بن گیا ہو، ان کے لیے بھیک مانگنا حرام اور ان کو دینا ناجائز ہے۔ لہٰذا اس صورتحال میں شہروں میں سڑکوں پر ٹریفک سگنلز کے قریب جو لوگ بھیک مانگتے ہیں اور ان کے بارے میں کوئی جانتا ہو کہ یہ فقیر نہیں بلکہ پیشہ ور ہیں تو ان کو بھیک نہیں دینا چاہیے۔ پیشہ ور فقیروں کو کچھ دینے والا گنہگار ہوگا یا نہیں؟ حضرت شیخ مولانا خلیل احمد احادیث کی روشنی میں فرماتے ہیں کہ اس زمانہ میں اکثر لوگوں کو دیکھا جا رہا ہے کہ بہت سا مال ہونے کے باوجود انہوں نے بھیک مانگنے کا پیشہ بنا لیا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے مانگنا بھی حرام ہے اور ان کو دینا بھی حرام ہے۔ اور علامہ شامی نے بھی یہی فرمایا ہے کہ جس شخص کے پاس ایک دن کی روزی ہو، وہ تندرست ہو، جو روزی کمانے کی صلاحیت رکھتا ہو، تو اس کے لیے بھیک مانگنا حلال نہیں ہے، اور ایسے بھکاری کو جاننے کے باوجود کچھ دینے والا بجائے ثواب کے گنہگار ہوگا۔ ایسے بھکاریوں کو کیسے منع کریں؟ انہیں پیار محبت سے سمجھایا جائے کہ دیکھو، بھیک مانگنے کی عادت بنانا اچھی بات نہیں۔ دیکھو، اوپر والا ہاتھ یعنی دینے والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ یعنی مانگنے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ سب سے اچھا لقمہ وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھائے۔ دیکھو، مانگنا ذلت اور رسوائی ہے۔ آپ کے لیے بہتر ہے کہ مزدوری کرو، کسی جگہ کام کر لو یا کسی کی تجارت کر لو۔ جتنی محنت مانگنے میں کرتے ہو، اس سے کم محنت زیادہ پیسے ملیں گے۔ اگر تم کوئی مزدوری کرو گے، کوئی سامان بیچو گے، کچھ تجارت کرو گے تو زیادہ کما لو گے اور وہ بھی حلال ہوں گے تمہارے لیے۔ یا نرمی سے کہہ دیں کہ ایسے شخص ایسے نہیں مانگا کرتے، اس پر بھی اگر نہ مانے اور وہ بھکاری مسلمان ہو تو اس سے کلمہ نماز وغیرہ سنانے کے لیے کہو، اور اس سے پوچھو کہ نماز پڑھی تھی یا نہیں، فجر، ظہر، عصر وغیرہ نمازوں میں کتنی رکعت ہوتی ہیں، آپ کسی کی امت میں ہو وغیرہ سوالات کیے جائیں تو امید ہے کہ وہ چلا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے مانگنے والوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مال والے اور تندرست کمانے کی طاقت رکھنے والے کے لیے صدقہ لینا حلال نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 2 طاقتور نوجوانوں نے آ کر کچھ مانگا تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو میں تم کو دے دوں، لیکن اس مال میں غنی اور کمانے کی طاقت رکھنے والے کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنا مال بڑھانے کے لیے مانگتا ہے تو وہ جہنم کے انگارے مانگ رہا ہے۔ جس کا دل چاہے جہنم کے انگارے تھوڑے مانگ لے یا زیادہ مانگ لے۔ صحیح مسلم۔ آج کل مسجدوں، گھروں اور دکانوں پر مانگنے والے پیشہ ور بھکاری روزانہ ہزاروں روپے مانگ کر جمع کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے پاس بہت زیادہ پیسے جمع ہو جاتے ہیں، لیکن وہ لوگ پھٹے پرانے کپڑے پہن کر اور ہاتھ پاؤں پر پٹیاں باندھ کر غریب مسکین معلوم ہوتے ہیں، جب کہ وہ شریعت
اسلام کے مطابق غنی اور مالدار ہیں، جنہیں زکوٰۃ وغیرہ لینا اور ان کو دینا جائز نہیں۔ ایسے بھکاری نہ نماز پڑھتے ہیں اور نہ روزہ رکھتے ہیں، بلکہ بعض بھکاری آپ کے پیسوں سے شراب پیتے اور جوا کھیلتے ہیں۔ لہٰذا ایسے فاسق و فاجر بھکاریوں کی مدد کرنا جائز نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور تم گناہ اور دشمنی پر مدد مت کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک بھکاری کی پٹائی کی۔ ایک بھکاری جس کے جھولے میں بہت سی روٹیاں تھیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ تو حقیقی سائل فقیر نہیں بلکہ تجارت کے لیے مانگتا ہے کہ روٹیوں کو جمع کر کے بیچتا پھرے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا جھولا چھین کر روٹیوں کو صدقہ کے اونٹوں کے سامنے ڈال دی اور چمڑے کے چابک سے اس کی پٹائی کی اور فرمایا کہ ایسا آئندہ نہ کرنا۔ زکوٰۃ، صدقہ اور امداد کا اصل مستحق کون ہے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے۔ دینی کام کرنے والے وہ حضرات صدقہ و زکوٰۃ کے اصل مستحق ہیں جو دینی کاموں میں مشغول ہونے کی وجہ سے کما نہیں سکتے اور ان کے پاس گزارے کے لیے ساز و سامان نہیں ہے، اور وہ اچھے کپڑوں کے پہننے کی وجہ سے مالدار معلوم ہوں گے، اور وہ شرم و حیا کی وجہ سے لوگوں سے چپٹ کر مانگتے نہیں۔ ایسا قرض دار جو قرض ادا کرنے پر طاقت نہ رکھتا ہو، وہ آدمی قرض کی ادائیگی کے برابر اور اس کو دیا جا سکتا ہے، پھر وہ مانگنے سے رک بھی جائے جب اس کا قرض اتر جائے۔ جس کے مال کا نقصان ہو جائے، جس کی وجہ سے اس کے گزارے میں مشکل پیش آنے لگے، تو اس کو جائز ہے کہ وہ اتنی مقدار کا سوال کر لے۔ جسے فاقہ ہو جائے، یعنی اس کے پاس کچھ بھی کھانے کو نہ رہے، جسے مسکین کہتے ہیں، وہ سوال کر سکتا ہے اور اسے آپ دے بھی سکتے ہیں۔ فقیر کو خالی ہاتھ لوٹانا کیسا ہے؟ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ سائل یعنی فقیر کا حق ہے کہ اسے دیا جائے، چاہے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر آئے۔ اس سے مراد وہ سائل و فقیر ہے جسے مانگنے کی عادت نہ ہو اور نہ وہ کمانے کی طاقت رکھتا ہو، اس کے پاس گزارے کے لیے کچھ نہ ہو تو وہ چاہے گھوڑے پر سوار ہو، اسے گنجائش ہونے پر کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے۔ گھوڑا اس کی سواری ہے جس سے وہ سفر کرتا ہے، لیکن اس کے پاس دوسری ضروریات کے لیے پیسے وغیرہ موجود نہیں، تو وہ سوال کر سکتا ہے اور اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ لیکن جو فقیر سواریوں پر مانگنے کی عادت بنا چکے ہیں اور وہ مال بڑھانے کے لیے مانگتے پھرتے ہیں، ان کو 1 روپیہ دینا بھی حرام ہے۔ مسجد میں اپنے لیے پیسے مانگنا، اگر کوئی شخص حاجت مند ہو، اسے مانگنے کی عادت نہ ہو، تو اس کے لیے مسجد کے اندر مختصر انداز میں سوال کرنا جائز ہے، اور اگر وہ فقیر پیشہ ور ہو، اس کو مانگنے کی عادت ہو، تو اس کو اعلان کرنے سے روکا جائے اور اس کی مدد نہ کی جائے۔ انجان چندہ کرنے والوں سے بھی ہوشیار رہا کریں۔ جو لوگ جن کو آپ جانتے ہی نہیں تو آپ ان کو چندہ دیتے ہیں، ان سے بھی آپ بچ کر رہا کریں۔ مسجد و مدرسہ کا نام لے کر انجان رسید کاٹنے والوں اور چندہ کرنے والوں سے ہوشیار رہیں۔ ان کا چہرہ دیکھ کر دھوکہ نہ کھایا جائے۔ ایسے لوگوں سے کہا جائے کہ ہمارے شہر کے معتبر علماء کرام سے جب تک تصدیق لکھوا کر نہیں لاؤ گے، اس وقت تک ہم کچھ نہیں دے سکتے۔
اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین، جزاک اللہ۔